نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اچھا، آپ نے پڑھ تو لیا، میں ہی پڑھ رہی ہوں۔ پھر وَإِذْ and when أَخَذْنَا we took مِيثَاقَ the covenant بنی اسرائیل from the children of Israel لا تعبدون you will not worship illallah except Allah وبالوالدین and with the parents ihsana be good وذِل قربا and with relatives والیتامی and the orphans والمساکین and the needy وقولوا and speak للناس to the people حسنا good وَأَقِيمُوا and establish الصَّلَاةَ the prayer وَآتُوا and give الزَّكَاةَ the zakah ثُمَّ then تَوَلَّيْتُمْ you turned away إِلَّا except قَلِيلًا a few منکم of you وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ and you were refusing۔ ٹھیک ہے، اب اس میں اس سے جب بات شروع ہوتی ہے، جب میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بتایا کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب اے اولاد بنی اسرائیل وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے، یعنی شرک کی نفی کی جا رہی ہے، اور والدین سے، رشتہ داروں سے، یتیموں اور مسکینوں سے اچھا برتاؤ کرو گے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ جو ہے نا پریورٹائز کر دیا گیا ہے، سب سے پہلے والدین ہیں، اس کے بعد قرابت قریب سے ہے یعنی جو آپ کے پاس کے ہوتے ہیں، رشتہ دار جو ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد یتیم ہیں، جن کے یتیم وہ شخص ہوتا ہے جس کے والد بلوغت سے پہلے فوت ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، یعنی بلوغت کے بعد یا جب بندہ لڑکا یا لڑکی باشعور ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بھی کتنے ہی لوگوں کے والدین فوت ہوتے ہیں، لیکن وہ خاص یتیم کی کیٹیگری میں نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ چھوٹا بچہ یا اسی طرح بلوغت سے پہلے جس طرح سے بچوں کو اپنے باپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر باپ فوت ہو جائے اور اس کی شفقت سے محروم ہو جائیں تو ایسے بچے خاص طور پر معاشرے کے دوسرے لوگوں کی ہمدردی اور اچھے برتاؤ کے حقدار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مسکینوں سے اچھا برتاؤ کرو گے، اور مسکین وہ ہوتا ہے جو یعنی یہ سکون سے ہے، یعنی اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ آرام سے اپنی زندگی گزار سکے، اور یعنی وہ ایسا فقیر کی طرح نہیں ہے کہ لقمے دو لقمے کے لیے وہ مانگتا پھرے، لیکن اس کی ساری ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو سکون سے ہے، مطلب یہ کہ نہ تو اس کے پاس اتنا پکانے کو ہے کہ اٹھ کے پکائے کچھ کرے بیچارہ۔ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے پاس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، مال ہوتا ہے، ہم مال لگاتے ہیں پھر کوئی کام وغیرہ کرتے ہیں نا، تو مسکین ایک ایسا غریب انسان ہے کہ جس کے پاس پورا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ کسی جاب پہ لگا بھی ہوا ہے تو اتنا نہیں کماتا کہ اپنے سارے گھر والوں کا پراپرلی ان کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیٹیگری بتا دی گئی ہے۔ والدین سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کے حقدار ہیں، اس کے بعد رشتہ دار ہیں۔ رشتہ داروں میں سارے آپ کے جو بھی حسب کی طرح سے رشتے میں بنتے ہیں، یعنی جو آپ کے رحم کے رشتے ہیں، خونی رشتے ہیں، آپ کے فادر کی طرف سے، آپ کی مدر کی طرف سے، اس کے بعد پھر اسی طرح حسب سے نہیں، نسب سے ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب شادی کے بعد جب مزید رشتے جڑتے ہیں تو وہ جو سسرالی رشتے ہیں وہ بھی سارے، اس کے علاوہ پھر اگلی جو بات بتائی وہ یتیم ہے اور مسکین ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں جو مال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، اس میں ہمارے علاوہ ان لوگوں کا حق ہوتا ہے جو کہ یہ سارے کیٹیگریز یہاں پہ بتائی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور تو پھر حکمت کے ساتھ جہاں جہاں پر جس طرح ضرورت ہو آپ لگائیں، یعنی بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ رشتہ داروں میں اتنی ضرورت نہ ہو۔ صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ رشتہ داروں میں آپ کے کوئی اتنے ضرورت مند نہ ہوں، لیکن ارد گرد آپ کے یتیم ہیں، اور اگر یتیم آپ کے رشتہ داروں میں ہیں تو وہ پھر زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے یتیم نہ ہوں لیکن مسکین ہیں
تو پھر آپ کے مال میں ان کا حق ہے۔ پھر یہ ہے کہ لوگوں سے بھلی باتیں کہو گے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مال ہی نہیں ہوتا تو لوگ مانگنے آ جاتے ہیں، تو اس وقت بجائے ناراض ہونے کے یا ان کو ڈانٹنے کے پھر کیا حکم ہے کہ وقولوا للناس حسنا، اچھی بات کہہ دو۔ کیا یعنی اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، پھر آ جانا یا منع کر دینا اچھے طریقے سے۔ نماز کو قائم کرو گے۔ اب عبادات کا حکم جو ہے نا بعد میں آ رہا ہے۔ سب سے پہلے حقوق اللہ کی بات آئی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جون سا ہے حقوق بتائے گئے، حقوق العباد بتائے گئے، بندوں کے حقوق، اور پھر عبادات کی کیٹیگری ہے۔ نماز کو قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے، پھر تم میں سے ماں سوائے چند آدمیوں کے باقی سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک تم اس عہد سے اعراض کر رہے ہو، یعنی پھر ہی رہے ہو۔ پھرنے کا مطلب یہ ہے کہ حکم کی نافرمانی کر رہے ہو، اور اعراض کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ دل سے پھر جانا، یعنی احکامات کو سننا، اور یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی نصیحت سنیں، آپ کو دیکھیں، فزیکلی آپ ہی طرف دیکھ رہے ہوں، لیکن دل میں ان کا ماننے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم سن رہے ہیں لیکن ہم مانیں گے نہیں، اطاعت نہیں کریں گے۔ تو یہ یہودیوں کی بات بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ خطاب تو یہود مدینہ سے ہے، کیونکہ سورہ البقرہ جو ہے اس میں جو بھی احکامات ہیں، نماز اور یہ سارے، یہ زیادہ تر یعنی مدینہ میں نازل ہوئے ہیں، اور مدینہ میں ہی یہود ارد گرد آباد تھے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مائیگریٹ ہو کے مکہ سے مدینہ آئے تو ارد گرد یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے۔ تو یہ خطاب یہود مدینہ سے ہے، لیکن یہ ایسے احکامات ہیں سارے ہی جو ہر شریعت میں غیر متبدل رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ بدلے نہیں گئے، یعنی معروف احکامات ہیں، جانے پہچانے جاتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ یہ سب اچھی باتیں ہیں جن کو ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری بھی شریعت میں یہ اسی طرح موجود ہیں، صحیح ہے۔ تو کہا تو یہود مدینہ سے جا رہا ہے، لیکن دراصل یہ سارے احکامات ہمارے لیے بھی ہیں کہ کیا کرنا ہے، لا تعبدون الا اللہ، کہ نہیں تم عبادت کرو مگر اللہ ہی کی۔ اب حال یہ ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اس میں وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے مشرکین مکہ حج اور عمرہ بھی کرتے تھے، اور نماز کے بھی کچھ طریقے ان کے ہاں رائج تھے، لیکن کیا کرتے تھے، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، سیٹیاں پیٹنا، اس طرح کی ان کی جو ان سی تھی نا عبادات تھی۔ اسی طرح یہود مدینہ کو ہم دیکھتے ہیں، یہود کے ہاں بھی کوئی عبادت کا تصور پایا جاتا تھا ان کی۔ آج بھی آپ کبھی کسی یہودی کو دیکھیں تو وہ نماز کا ان کا ایک خاص جو بھی طریقہ ہوتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی ماننا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ ہم نے اپنی بھی زندگیوں میں دیکھنا ہے کہ ہم کہتے تو ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب حکم ماننے کی بات آتی ہے نا تو ہم لوگوں سے ڈر جاتے ہیں، لوگوں کی باتیں مان رہے ہوتے ہیں یا پھر اپنے خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کا الہ جو ہے نا، یعنی معبود، یہاں پر عبادت کا لفظ آ رہا ہے نا، وہ ہمارا اپنا نفس ہی بن چکا ہوا ہے۔ یہ جو می ٹائم ہے، نہیں میں اس وقت نماز کیوں پڑھوں، مجھے تو می ٹائم چاہیے، تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ واضح طور پر فرمایا جا رہا ہے کہ لا تعبدون الا اللہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور یہ وعدہ ہم سے بھی لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یعنی اللہ کے سامنے کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ جب اللہ کی شریعت اتر آئی تو اللہ کے حکم کے بغیر کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کیا جائے گا، صحیح۔ اور اس کے بعد احسان کا معاملہ کرنا، احسان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بدلے سے بڑھ کر دینا، ٹھیک ہے، اور والدین کا احسان تو ہم چکا ہی نہیں سکتے، جتنا انہوں نے ہمیں ہماری تربیت اور پرورش میں، یا ایون ماں نے کسی بچے کو جنم دینے میں جو تکلیف اٹھائی ہے، اولاد حق ادا کر ہی نہیں سکتی۔ اور پھر بدلے کا نہیں کہا گیا بلکہ احسان کا معاملہ کہا گیا، اچھا سلوک کرنا اور ان کی نافرمانی نہ کرنا، ان کے سامنے کندھے جھکا کر رکھنا، ان سے اچھے طریقے سے بات کرنا، اور اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اور وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بوڑھے والدین بچوں کا سا رویہ اختیار کر لیتے ہیں، تو اس وقت صبر اور استقامت کے ساتھ ان سے حسن سلوک کرتے جانا اور ان پر مال لگانا اپنا، ٹھیک ہے۔
پھر اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں، اور اگر نہ ہو تو پھر اخلاق اچھا رکھیں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور پھر نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عبادات تو ہمارے لیے بھی ہیں کہ نماز تو 5 دفعہ ادا کرنی ہے دن میں، اور جو شخص بھی صاحب نصاب ہے، اگر اس کے پاس اتنا مال ہے اور وہ سال تک اس کے پاس رہتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ادا کرے گا. لیکن آج ہم جو یہاں پر یہود سے فرمایا جا رہا ہے کہ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، ہمارا بھی اب یہ حال ہے کہ یہ سارے جو احکامات ہیں یہ ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کتنے ہیں، کہ پھر گئے تم مگر تھوڑے ہی تم میں سے، اور تم اعراض کرنے والے ہو، یعنی دل سے مانتے نہیں ہو اللہ کے احکامات کو، کی صریحاً نافرمانی کرتے ہو. اور یہاں پر ان سے وعدہ لیا گیا تھا، تو یعنی اگر وہ صریحاً نافرمانی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وعدہ توڑنے والے ہیں، اور یہ ان کی عادت ثانیہ بن چکی ہوئی تھی، ان کی تاریخ ایسی عہد شکنیوں سے بھری پڑی ہے. تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی یہ وعدہ کیے بیٹھے ہیں اللہ سے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہم اس کو توڑے ہوتے ہیں، حالانکہ وعدہ توڑنا کیا ہے؟ منافق کی علامت ہے. اس کے بعد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا and when we took مِيثَاقَكُمْ your covenant لَا تَسْفِكُونَ not you will shed دِمَاءَكُمْ your blood، دم خون کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وَلَا and not تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ and will not evict yourselves مِن دِيَارِكُمْ from your homes ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ then you ratified وَأَنْتُمْ and while you تشہدون were witnessing. اب یہاں پر بھی اس سے بات شروع ہو رہی ہے، وہ واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، اور نہ ہی اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کرو گے. مطلب یہ ہے کہ جب جنگ وغیرہ ہوتی ہے تو آپس میں ہی جنگ نہیں شروع کر دو گے، اور پھر اس طرح یہ کہ کسی کے اوپر حملہ کیا کسی قبیلے پر اور ان لوگوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کر دیا، یعنی ان کے وطن سے نکال دیا. تو انہوں نے خود ان باتوں کا اقرار کیا تھا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو. تو یہاں پر بھی ان کا ایک واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے. اور انہوں نے کیا وہی جو ان کی عادت تھی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے نافرمانی کی، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ پڑھتے ہیں آیت، پھر اس کی بھی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. اور وہی بات ہے کہ یہ احکامات ہمارے لیے بھی ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہود قبیلہ کے مابین بھی کیا تھا، وہ لوگ جس وقت یہ بات ہو رہی ہے تو مدینہ کے گرد میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 3 قبیلے آباد تھے، تو وہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے جنگ کرتے تھے. یعنی کہنے کو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ سب اس دور کے مسلمان ہیں اور آپس میں ہی ایک دوسرے سے جنگیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو دشمن قوم ہے اس کے ساتھ الائنس بنا لیتے تھے، ان کے ساتھ حلیف پارٹی بن جاتے تھے اور اپنوں کے ساتھ جنگیں کرتے تھے، جو اس وقت آپ کو مسلم امہ کا حال بھی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے لڑنے نہ بیٹھ جانا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور اپنے ہی لوگوں کو ان کے وطنوں سے بے گھر نہ کر دینا. یہ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا، یہ سب دنیا میں ہو رہا ہے. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، تم نے اس کا اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس کے گواہ تھے. پھر کیا کیا؟ ثُمَّ أَنْتُمْ then you هؤلاء those are تقتلون who kill أنفسكم yourselves وتخرجون and evict فريقا a party منكم من ديارهم of you from their homes تظاهرون عليهم you support one another عليهم against them بالاسم in sin والعدوان and the transgression وإن and if يأتوكم they come to you أسارى as captives، یعنی قیدی بن کر اگر آئیں تو فادوہم you ransom them، تم ان کا فدیہ دے دیتے ہو، یعنی مال دے کے ان کو چھڑا لیتے ہو. وَهُوَ while it محرم was forbidden علیکم to you اخراجہم their eviction. افتؤمنون so do you believe ببعض of in part like کچھ حصے کا الکتابی the book، یعنی تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو. وَتَكْفُرُونَ and disbelieve بِبَعْضٍ in part فَمَا then what
Jazao should be the recompense. Man who yafalu does zalika that minkum of you illa except khizyun disgrace fil hayatid dunya in the life of the world wa yawmal qiyamati and on the day of judgment ya resurrection yuraduna they will be sent back ila ashaddil azab to the most severe punishment. Wamallahu and Allah is not bighafilin unaware amma ta'malun of what you do. ٹھیک ہے. اوپر والی آیت میں کچھ احکامات بتائے گئے جو یہود مدینہ کو دیے گئے تھے اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی یہ احکامات ہیں، لیکن ساتھ ہی بتایا گیا کہ جو ان کی عادت تھی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو، یعنی آپس میں ہی. اب اس وقت جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ دنیا میں، یا اگر آپ ہسٹری پڑھتے ہیں یا خبریں وغیرہ سنتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ دنیا میں یہ مسلم امہ بھی اس وقت نعوذ باللہ یہی کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کر دیتے ہو، پھر زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے ان کے خلاف چڑھ چڑھ کر آتے ہو، اور اگر وہ قیدی بن کر آ جائیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو. یعنی ایک طرف تو جنگیں کرتے، دوسری طرف اگر قیدی بن جاتے تو ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے. یہ فدیہ دے کر جو چھڑانا ہوتا ہے نا، مثلا یہ کہ اگر آپ کا قیدی کہیں کوئی پھنس جائے تو آپ کچھ رقم دے کے، یعنی مخالف پارٹی کو آپ کہتے ہو کہ مجھ سے آپ کچھ مال لے لو اور میرا بندہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے. تو یہ کر لیتے تھے. تو اب فرمایا جا رہا ہے کہ حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا، یعنی کسی کو اس کے گھر سے بے وطن کرنا ہی اللہ نے حرام کیا ہے. تو لیکن پہلے جنگیں کرتے، ان کو قیدی بناتے، پھر ان کو چھڑا لیتے پیسہ دے کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کتاب کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو. تو جو لوگ ایسے کام کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہوگی کہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں اور آخرت کے دن یعنی قیامت والے دن سخت عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں. اور پھر یہ کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو بھی انسان یہ اعمال کر رہا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں تو وہاں پر یہودیوں کے کچھ قبائل آباد تھے جن کے نام جن کے نام بنو قریظہ ہیں، بنو نذیر ہیں، اور ایک اور ہیں، میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. اچھا میرے ذہن سے اتر گیا تیسرے قبیلے کا نام. اچھا 3 قبائل ان کے ارد گرد آباد تھے. اس کے علاوہ مشرکین مدینہ کے 2 مشہور قبائل مدینہ کے ارد گرد آباد تھے، جن میں سے ایک قبیلے کا نام اوس تھا اور دوسرے کا خزرج تھا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اوس اور خزرج جن کے ناموں پر یہ قبیلے بنے ہوئے تھے وہ دونوں بھائی تھے، لیکن ان کے خاندانوں میں لڑائی شروع ہوئی اور لڑائی اتنی بڑھی کہ یہ دونوں آپس میں دشمن قبیلے بن چکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اوس اور خزرج. تو اور یہ آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے. اور مدینہ کے جو 2 قبیلے تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر، وہ ان عرب قبائل کے حلیف بن جاتے تھے اور ان کو آپس میں لڑانے کا یعنی کردار ادا کیا کرتے تھے. اور جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس دور کے مسلمان تھے، لیکن انہوں نے دوستیاں مشرکین سے کر رکھی تھیں، یعنی اپنے لوگوں سے دشمنی تھی اور باہر کے لوگوں کو حلیف بنایا ہوا تھا، یعنی ان کے ساتھ دوستی کر کی رکھی تھی. بنو قریظہ تو قبیلہ اوس کے حلیف تھے اور بنو نذیر قبیلہ خزرج کے. یہود تعداد میں کم تھے، یعنی ان کے پاس جو مین پاور تھی وہ کم تھی، لیکن یہ مالدار قوم تھی، ان کے پاس مال بہت زیادہ تھا. تو اب یہ کچھ اور کرتے تو نہیں تھے، اسلحہ بیچتے تھے جس کے یہ تاجر تھے، اور اوس اور خزرج کو آپس میں لڑاتے تھے اور اپنا یعنی ایک انہوں نے نا اتھارٹی قائم کی ہوئی تھی. ان کی مثال آپ آج کے دور میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کنٹریز جو یعنی کہ جن کی ساری تجارت ہی اسلحے پر چل رہی ہوتی ہے، ان کی بھی چالیں یہی ہوتی ہیں کہ دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں لوگوں کو لڑاتے رہنا، اور مسلمان کر رہے ہوتے ہیں، یہ مسلم امہ ہی آپس میں پھر گروہوں میں بٹ کر آپس میں لڑ رہی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. اور جب ایک مسلم ملک اپنے ہی مسلم ملک کے خلاف لڑائی پر جاتا ہے تو دوسری طرف وہ کیا کرتا ہے، نان مسلم کنٹریز کو اپنا الائنس بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس طرح سے سمجھ آ رہی ہے آپ کو. یعنی یہود قبیلہ یہود مدینہ اس زمانے میں جب تک کہ مسلمانوں کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی، وہ مسلمان ہیں اور یعنی اپنے دور کے، اور آپس میں لڑتے رہتے تھے اور ارد گرد کے قبائل کے ساتھ ان کا ایک الائنس بنا ہوا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کریں گے اور ظلم و زیادتی پر مدد نہیں کریں گے اور فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑایا کریں گے. تو اب یہ کرتے کیا تھے کہ آپس میں جنگ کرتے اور جب قیدیوں کو چھڑانے کی بات آتی تو پھر فدیہ دے کر چھڑا لیتے. تو اللہ تعالیٰ یعنی جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ کیا کرتے ہو تو کہتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. تو اور لیکن دوسری طرف جب ان کو پوچھا جاتا کہ پھر جنگ ہی کیوں کرتے ہو، وہ اللہ کے کس حکم کے تحت کرتے ہو، تو کہتے ہیں کہ اپنے حلیفوں کو ذلیل نہیں کر سکتے. یعنی جو 3 کام تھے وہ تو اللہ کے حکم کے خلاف کرتے اور ایک کام اللہ کے حکم کے مطابق کرتے تھے. تو اب بات یہاں پر جو سمجھائی جا رہی ہے آیت میں اور ہم نے اپنی زندگی میں اپلائی کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا تم کتاب کے بعض احکامات پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو. مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص کہے گا کہ میں مسلمان ہوں تو وہ اس کو پورے کا پورا اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دینا ہوگا. وہ یہ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتا کہ یہ حکم تو مجھے اچھا لگتا ہے، یہ آسان ہے، یہ میں مان لوں، لیکن یہ والا حکم نہیں مجھے اچھا لگتا. جیسے اوپر کچھ احکامات گزرے ہیں تو اب کوئی کہے کہ یعنی اگر نمازوں میں ہی وہ پک اینڈ چوز کرنا شروع کر دے کہ اللہ نے تو 5 فرض کی ہیں لیکن مجھ سے فجر اور عشاء نہیں پڑھی جاتی، بھئی یہ بہت مشکل ہے، اور ان ملکوں میں تو بہت ہی مشکل ہے کہ فجر اتنی جلدی ہو رہی ہے، عشاء اتنی لیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسا شخص کیا ہے، وہ پھر مومن نہیں کہلائے گا، کیونکہ جو وہ اپنی مرضی کا پابند ہو گیا نا، کہ وہ اپنی مرضی سے چل رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا انجام کیا بتایا کہ دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور آخرت میں تو جو عذاب ہوگا اس سے تو یہ بچ نہیں سکیں گے. تو ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم تک پہنچ جائیں تو ہم پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جائیں اور سارے احکامات کو منوان مانیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. تھوڑا سا لمبا لیسن ہو گیا، میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو چھوٹا ہی ایکسپلین کروں آپ کے سامنے، لیکن اگر آپ کو وقت ملے تو ضرور یہ اس کو مزید ڈیٹیل میں پڑھ لیجئے گا کہ ارد گرد جو 3 قبائل آباد تھے یہودیوں کے، اور اس کے علاوہ مشرکین مکہ کے مشرکین مدینہ کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ ان کے کیسے الائنس بنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.